جو بھی ہیں، جو بھی اہل کتاب اس سے پہلے آئے ہیں، ان میں سے وہ کس کس طرح اسلام دشمنی میں وہ لوگ ملوث ہیں اللہ جانتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، وہ بدبخت خود گمراہ نہیں ہے، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں بھی ایسے ایسے چکر میں، ایسے ایسی معاشی نظام کی بھول بھلیوں میں تمہیں ڈال رہے ہیں، اور ایسے ایسے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چکر کہ انسان اس میں گم ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ہدایت کے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اور یہ نیا نیا جو نظام آتا ہے، بعض اوقات معاشرتی اور سوشل ویلیوز کے نام پر، بعض اوقات میڈیا کے ذریعے سے انسانوں کے انفرادی فائدے۔ کنزیومرزم کیا ہے؟ یعنی اچھا بھلا آدمی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ٹی وی پہ ایسا اشتہار چلتا ہے کہ اس کے اندر تلاطم پیدا کر دیتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا بھلا مطمئن آدمی وہ بیٹھا ہی بیٹھا اس کے اندر ایسا جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے، کیونکہ اس نے وہ دیکھ لیا ہوتا ہے وہ رستہ، یشترون الضلالہ، ادھر چلو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے گمراہی کا اور ہدایت کا، اور جو بھی بات ہدایت سے دور کرنے والی ہو، میں نے عرض کیا کہ وہ حلال بھی ہو تو اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے، صرف اس بنیاد پر کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے دور نہ ہو جائے، اس رستے سے دور نہ ہو جائے۔ اور یہ ساری دشمنی کی باتیں مختلف طریقے سے ہیلے بہانے سے جاری ہیں۔ دشمن صرف وہ نہیں ہے جو سامنے جنگ میں آ کے آپ سے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، کس طرح سے دشمنی ہو رہی ہے۔ اور آج کے دور میں محاذ جنگ پر لڑنے والی لڑائیاں تو ویسے ہی ختم ہو گئی، یعنی یہ وارفیئر انٹائرلی چینج ہو گیا ہے، بالکل جنگ کے طریقے بدل گئے ہیں۔ اب پراکسی وارز ہوتی ہیں، اب جنہوں نے لڑنا بھی ہے انہوں نے تنظیمیں بنا لی ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز بنا لی ہیں، تمام ملکوں نے، بڑے بڑے جو اسٹیبلشڈ ملک ہیں ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ آگے پھر ایجنسیاں یہ لڑتے ہیں۔ لڑائی کا بھی وہ طریقہ بدل گیا ہے، اب کون کس وقت دشمنی کر رہا ہے، کون کس وقت تمہارے پاس ہمدردی اور خیرخواہی کر رہا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم باعدائکم، ہم میں سے، اب تو ظاہر ہے جب وارفیئر چینج ہو گیا، جاسوسی کا نظام آ گیا، اور جو سپائی ایجنسیز ہیں وہ ساری اپنا کام کر رہی ہیں، تو ہم میں سے کون کون بکا ہوا ہے اور کون کون جو ہے وہ گمراہی کے رستے پر چل پڑا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مادی مفاد کے لیے۔ کہاں کہاں بڑے بڑے ٹریپ نہیں دیے جاتے انفرادی اور اجتماعی طور پر، قوموں کی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اس رستے پر، اللہ اکبر۔ تو کہاں کون بک گیا ہے، کہاں کون گمراہی کے رستے پر چل گیا ہے، دشمن نے کون سی چال چل کے آپ کو گمراہ کر لیا ہوا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم باعدائکم، یہ اللہ کے علاوہ تمہارے دشمنوں کو کوئی نہیں جانتا، وہی بخوبی جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا۔ اب ان کا ایک میدان ہے، گمراہ لوگوں نے ایک سسٹم قائم کیا ہے، ایک مادی نظام ہے پورا، ایک پوری بلڈنگ کھڑی کر دی، ایک پوری معیشت، پوری تہذیب کھڑی کر دی، اور اس پوری تہذیب کے اندر ایک ہی مطمع نظر ہے کہ دنیا بن جائے، مادی فوائد حاصل ہو جائیں، اور دنیا میں انہوں نے خوب ترقی کی ہے، اور نظروں کو خیرہ کر دینے والی، آنکھوں کو چندھیا دینے والی ترقی کی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان اس میدان میں، مسلمان اگر اس میدان میں جن کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی ساری پلاننگ ہے، وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّوا السَّبِيلَ، تمہیں وہ راستے سے گمراہ ہٹانا چاہتے ہیں، جو جس ٹریک پر تم چل رہے ہو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، لہذا پوری دنیا میں ایک گیم چل رہی ہے، اور گیم ایسی ہے کہ انسان سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس وقت کون کس وجہ سے کر رہا ہے، اس کے پیچھے ڈوریاں ہلانے والا کون ہے، کون کس کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ ہم پناہ لیں اللہ کی آغوش میں، ہم پناہ لیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے رستے میں، ہم پناہ لیں ان سادہ تعلیمات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ اگر ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہارا کارساز اللہ کافی ہے، اور یہ اس وقت کافی ہوگا جب ہم اللہ کو کافی سمجھیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مدد کرنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم اگر ان کے میادین میں، ان کے میدانوں میں، اور ان کا جو محاذ جنگ انہوں نے کریٹ کیا ہے، جو تمہاری گمراہی کے لیے انہوں نے جال پھیلایا ہے،
اس میں تم مقابلہ کرنا چاہو گے تم کبھی نہیں کر سکتے. تمہیں اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی. محاذ جنگ وہ چھوڑنا پڑے گا جس محاذ پر وہ تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جانا، بلکہ تمہیں ایک اور محاذ کریٹ کرنا پڑے گا کہ ہر محاذ پہ تمہیں اللہ سے مدد لینی پڑے گی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا پڑے گا. پھر تمہاری کارسازی بھی ہوگی، پھر تمہاری مدد بھی ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کارساز بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اور مددگار بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ جو دنیاوی مدد ہے، ایک تو اخروی انعامات ہیں، دنیاوی مدد کے اعتبار سے بھی اللہ کے ضابطے اہل ایمان کے لیے اور ہیں اور اہل کفر کے لیے اور ہیں، اہل نفاق کے لیے اور ہیں. یعنی اہل کفر اور اہل نفاق ان کو تو بالکل کیلکولیٹڈ جو ان کے فارمولاز ہوتے ہیں اور کیلکولیٹڈ جو کرائیٹیرین ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے نتائج حاصل کرتے جاتے ہیں دنیا میں. لہذا جس کے پاس طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا، جس کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں گے وہ غالب آ جائے گا. اور جو لوگ انسانیت کا فائدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے فائدے کا ایک سسٹم ترتیب دے گا چاہے وہ مادی فائدے کا ہو، جب لوگوں کے فائدے کا ایک سسٹم ترتیب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اقتدار عطا کر دے گا. یہ دنیا میں بالکل کلیئر کیلکولیٹڈ ایک لائن ہے، یہ کیا تو یہ مل گیا. 2 + 2 4 والا فارمولا یہ ان کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کا آخرت میں کچھ نہیں، ان کی ساری کیلکولیشن موت سے پہلے تک ہے. لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم اور رکھا ہے. اور اہل ایمان کی کامیابی جب انسان دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جب دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، جب دعویٰ یہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کامیابی اور ناکامی کا اصول اور بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہم پڑھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہو نا، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ہے نا، اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی ہے. اور اللہ اگر تمہارا مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اپنا سارا وارفیئر لے کے، اپنی ساری ٹیکنالوجی لے کے، اپنے سارے جدید ترین نظام کے باوجود، اور تمہارے اندر سے لوگوں کو خرید لینے کے باوجود وہ کبھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. اللہ کا وعدہ ہے جب آپ کو اللہ مدد کر رہا ہو تو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے، تو جب مسلمانوں کو اللہ چھوڑ جائے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کافروں کی مدد کرنے والے کافر ہوں گے، ان کو مادی معاملات سے مدد ملے گی، لیکن مومنوں کی ساری پالیسیاں ختم ہو جائیں گی اور خاک میں مل جائیں گی. کیوں؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ سے مدد لینے کا، اللہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزاری، لہذا اللہ کی مدد سے ویسے محروم ہو گئے. اور جب اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے اور کوئی میدان مدد والا ہے ہی نہیں، دنیا میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، اہل اسلام کو بھی فائدہ نہیں. لہذا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، جو اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کے لیے، یہ پورے ایمان کے ساتھ اور پوری صلاحیتیں لگا کے بطور پالیسی کے اس کو لینا ہوگا. اگر اس کو بطور پالیسی کے نہیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دنیاوی فوائد جو کفار کو ملتے ہیں اور اہل نفاق کو ملتے ہیں، اس طرح کا کیلکولیٹڈ نظام اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دنیاوی طور پر نہیں بنایا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد پہ موقوف رکھی ہے. اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم تاریخ اسلامی پہ آپ نگاہ ڈال لیں تو ایک بھی جنگ ایسی نہیں، غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے اور مادی قوت کے اعتبار سے مسلمان زیادہ ہوں اور پھر انہوں نے جنگ جیتی ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. جبکہ کفار ہمیشہ اس وقت جیتتے ہیں جب وہ زیادہ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس مادی غلبہ ہوتا ہے تو وہ جیت جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا کیونکہ سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی کامیابی کا اصول ہی نہیں ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے واللہ اعلم باعدائکم، تمہارے دشمن یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا دیگر کفار ہوں، اللہ سب کو جانتا ہے. اور تمہاری اسٹریٹجی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. پھر یہودیوں کا